بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ والا دیکھو، یہ کیا تھا؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ اب اس کیا سوال کیا اور کس سے سوال کیا؟ دیکھیے، فرشتہ کس کے پاس پہنچا؟ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ اس نے اونٹ بتایا۔ فرشتے نے اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتہ نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتہ نے اسے ایک گابھن گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعدہ وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے۔ مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے، اس کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، چونکہ میری ذمہ دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا۔ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر
گائے والے کے پاس پہنچا، اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے۔ جس خدا پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دیں۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں۔ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدا پاک ناراض ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی اور اس کی محتاجی دور فرمائی، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی۔